صاحب یہ بتائیے گا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو کیا معاذ اللہ جھوٹ پر بھی قادر ہے؟ پہلے دو اصطلاحات میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اس سے ہم قرآن کی آیت، اس کا مفہوم اور پھر صحیح عقیدے کو ہم سمجھ سکیں۔ ایک لفظ محال، محال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا وجود عقل اور شریعت تسلیم نہ کرے، یعنی جو عقلاً اور شرعاً موجود نہ ہو سکے اسے کہتے ہیں محال۔ جیسے دوسرا خدا، عقل بھی تسلیم نہیں کرتی اور شریعت بھی تسلیم نہیں کرتی، یہ محال ہے۔ اور ایک ہوتا ہے واجب۔ واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہو، یعنی اس کا نہ ہونا یہ محال ہو، اس کا ہونا ضروری ہو، اسے کہتے ہیں واجب۔ اور ایک ہوتا ہے ممکن۔ ممکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقل اور شریعت اس کے وجود کو تسلیم کرے، یہ ممکن ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، یہاں شے سے مراد ہے ممکن، صحیح، یعنی جس کے وجود کو عقل اور شریعت تسلیم کرے۔ ایک ہم اردو کا ممکن کہتے ہیں اور ایک یہ ممکن ہے۔ جو اردو کے اندر ممکن کہتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کا یہ معنی ہو۔ ہم جب اصطلاحی طور پر کہتے ہیں ممکن، اس سے مراد یہ کہ عقل اور شریعت اس کے وجود کو تسلیم کر لے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن پر قادر ہے، تو اس کے تحت محالات نہیں آتے۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے تو معاذ اللہ جھوٹ پر بھی قادر ہوگا، معاذ اللہ تعالیٰ ظلم پر بھی معاذ اللہ قادر ہوگا۔ تو اس آیت کو بنیاد بنا کر اللہ کے لیے ظلم معاذ اللہ یا جھوٹ یا دیگر محالات کو ثابت کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت محالات نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، محالات زیر قدرت نہیں آتا۔ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ محالات کا قدرت سے تعلق نہیں ہے۔ اب اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نقص نہیں آئے گا معاذ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ممکنات پر قادر ہے، محالات اس کی قدرت کے تحت نہیں۔ اس سے نقص اس لیے نہیں آئے گا کہ اصل میں نقص اس محال کے اندر ہے کہ وہ قدرت کے تحت آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کیا کہنے ہیں مفتی صاحب! اب اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ایک جگہ ہے کہ جہاں پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، اب سورج ساری کی ساری زمین کو گرم کر رہا ہے، لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ جو سورج کی اس تپش کو لینے کی صلاحیت نہیں کرتی۔ اب جو نقص ہے وہ سورج کے اندر ہے یا اس زمین کے اندر ہے؟ یقیناً اس زمین کے اندر ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا تعلق ممکنات سے ہے۔ محالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیر قدرت اس لیے نہیں آتے کہ اللہ ارادہ ہی نہیں فرماتا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاذ اللہ کسی نبی آنے کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ معاذ اللہ اس پر قادر ہے، یہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ محال ہے، اللہ تعالیٰ کی زیر قدرت نہیں آئے گا یا تحت قدرت نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا خدا یہ محال ہے۔ اگر اب صاحب باز شریف نے بڑی پیاری بات بیان فرمایا کہ محال پر قدرت ماننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، جو ہو سکتا ہوگا تو پھر وہ محال کہاں رہا؟ جیسے دوسرا خدا محال ہے، اگر یہ ہو سکتا ہوگا تو پھر یہ محال نہیں رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو محال سے پاک ہے، دوسرا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس میں شے سے مراد ممکنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، محالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک و صاف ہے۔ آسان لفظوں میں ہم یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ محالات کا ارادہ ہی نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ کا ارادہ نہیں فرماتا، اللہ ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا، وہ کسی اور نبی کو پیدا کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محالات سے پاک ہے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے قرآن و حدیث کا صحیح مطالعہ نہیں کیا۔ کہ ایک عام شخص بھی جو دیہات میں رہنے والا ہو، اس سے اگر پوچھا جائے اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ کان پکڑ کر کہے گا کہ اب یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اس سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ وہ تو سچا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ کہنا کہ وہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، یہ کفر ہے، اور ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے اگر کوئی اس کا عقیدہ رکھتا ہے تو۔